ساما حسن مانی ہے اس کا جاں پرور، حسن مانی ہے اس کا جاں پرور، اور گیٹ اپ ہے شان کے شایاں، بار آور ہوئی تیری محنت، آخری شعر، بار آور ہوئی تیری محنت، زندہ باد اے سعید احمد خان۔ پاکستان سے چین و جاپان کی طرف کچھ تحفے گئے ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے سابق استاد جنہوں نے جاپان میں اردو کی فاؤنڈیشن رکھی ہے، اس وقت ہمارے درمیان ہیں جناب ڈاکٹر تبسم کاشمیری۔ حال ہی میں تاریخ ادب اردو کے نام سے ڈاکٹر صاحب کی تحقیقات کا ضخیم مجموعہ شائع ہوا۔ پبلک لائف میں مصروف رہتے تھے۔ عمر کے آخری حصے میں غالب کا دیوان خانہ ان کی پبلک لائف کا ایک گوشہ بن گیا تھا۔ اس زندگی کا مشاہدہ تو اس دور میں سب لوگ کرتے تھے، مگر پروفیسر حمید احمد خان کی نظر میں ایک اہم سوال یہ بھی تھا کہ اندرون خانہ غالب کی زندگی کا نقشہ کیا تھا، یہاں وقت کس طرح گزرتا تھا، کیا باتیں ہوتی تھیں، کیا قصے ہوتے تھے۔ ان تفصیلات پر بظاہر ایک پردہ پڑا ہوا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ کچھ ہی عرصہ پہلے دلی کی گلی قاسم جان میں لوہارو والوں کی ایک حویلی میں ایک بیوی موجود تھیں جنہوں نے غالب کی زندگی کے آخری دور کا یہ پہلو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ یہ بیوی عارف جان کی پڑپوتی، غالب کے دوست ضیاء الدین نیّر رخشاں کی بیٹی بگا بیگم موجود تھیں۔ بگا بیگم کے حوالے سے انہوں نے غالب کی خانگی زندگی کی جو باتیں بتائی ہیں وہ اپنی جگہ نہایت اہم اور نادر ہے۔ خضر مرزا والا انٹرویو اس سلسلے کی دوسری کڑی ہے۔ یہ انٹرویو بھی غالب کی شخصیت کے کئی اہم گوشوں کی نقاب کشائی کرتا ہے۔ آج اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ مرزا غالب مشاعرے میں اپنا کلام کس انداز میں سناتے تھے تو ہمیں اس انٹرویو سے رجوع کرنا ہوگا جہاں غالب کا ایک لفظی مرقع موجود ہے۔ ان کا کہنا ہے ان کا غزل پڑھنے کا طریقہ یہ تھا کہ اول مصرع پڑھ کر ذرا ٹھہر جاتے، اب لوگ دیکھتے تھے، اس پر وہی پہلا مصرع مکرر پڑھتے اور اس کے بعد دوسرا مصرع سناتے تھے۔ عام طور پر بڑے اطمینان اور تمکن سے پڑھتے تھے۔ جب کوئی تعریف کرتا تو دایاں ہاتھ ذرا اوپر کو 3 بار اٹھاتے، قالین پر بیٹھتے تھے، مصلے کی طرح کا قالین ہوتا تھا، پیچھے تکیہ رکھ دیا جاتا، شمع سامنے آتی تو اپنی غزل سناتے تھے۔ اس مرحلے پر اگر ہمارے ذہن میں یہ سوال ابھرے کہ غالب مشاعرے میں غزل پڑھنے سے پہلے عام طور پر اپنی غزل کیسے کہتے تھے تو خضر مرزا والا انٹرویو غالب کی غزل گوئی کا نقشہ بھی پیش کرتا ہے۔ اقتباس ہے، میں نے مرزا صاحب کو غزل لکھتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ عام طور پر میں نوشی کے ساتھ ساتھ غزل کہتے تھے۔ شراب پینے میں ان کا دستور یہ تھا کہ داروغہ کلو گلاس کو دھو کر آدھ پاؤ شراب اس میں ڈال دیتا اور گلاس ڈھانک کر ان کے پاس رکھ دیا کرتا تھا۔ موسم گرما میں شراب کا گلاس لال کنگ کے کپڑے میں لپیٹ کر رکھ دیا جاتا تھا، کپڑے کو برف سے تر کر دیتے تھے، اتنا تر ہو جاتا کہ پانی ٹپکنے لگتا۔ مغرب کی اذان ہونے پر شراب پیتے تھے۔ ایک کاپ میں بادام نمک میں پڑے ہوئے، گھی میں تلے ہوئے پاس ہی پڑے رہتے تھے۔ 4 بادام منہ میں ڈال لیتے اور شراب کا ایک گھونٹ پیتے، شراب پیتے اور ساتھ ساتھ غزل لکھتے جاتے تھے، شعر لکھتے تھے اور کاٹتے تھے، پھر لکھتے تھے اور کاٹتے تھے۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ شراب نوشی کے سلسلے میں ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے تو اپنی ہنسی آتی ہے۔ موسم سرما میں ایک دن مرزا صاحب کے سامنے شراب رکھی تھی کہ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ ملنے کو آ گئے۔ نواب صاحب میں نوشی سے طائب ہو چکے تھے، مگر مرزا صاحب نے پھر بھی ان کو دعوت دی۔ نواب صاحب نے معذرت کی اور کہا تم جانتے ہو میں توبہ کر چکا ہوں۔ یہ سنتے ہی مرزا صاحب نے سینے میں تہتر مارا اور کہا ہائے ہائے بھائی جاڑوں میں بھی توبہ۔ مجھے جو ہنسی آئی تو پردہ اٹھا کر بھاگ گیا۔ اقتباس ختم ہو گیا۔ اور ہسٹری کے ان نمونوں کے علاوہ مرقع غالب میں
غالب کی شاعری پر 3 عدد تنقیدی مقالے بھی شامل ہیں۔ غالب کی شاعری کا پہلا دور، غالب اور بے دل، اور غالب کی شاعری میں حسن و عشق۔ اول الذکر پہلے 2 موضوعات پر انہوں نے 1937 اور 1938 میں یہ مقالے سپرد قلم کیے، اور تیسرا مقالہ 1949 میں لکھا گیا۔ پہلے 2 مقالوں کی تصنیف سے پہلے محمد اکرام اور غلام رسول مہر کی کتابیں شائع ہو چکی تھیں۔ شیخ اکرام کی کتاب سے کلام غالب کو تاریخی ادوار میں تقسیم کر کے اس کا تجزیہ کیا گیا تھا۔ پروفیسر حمید احمد خان کی رائے یہ تھی کہ مہر اور اکرام کے محققانہ کام نے اگرچہ بلا شبہ ایک نئی شاہراہ کھول دی تھی، پھر بھی غالب کے دور اول کے متعلق ہمارا سرمایہ یہ معلومات نہ ہونے کے برابر تھا۔ غالب کی شاعری کا پہلا دور انہی سوالات کے خاکے پر مشتمل ہے۔ دور اول کے بارے میں انہوں نے ایک بنیادی نقطہ اٹھایا ہے، وہ یہ ہے کہ اس دور کے اشعار کی سب سے نمایاں خصوصیت شاعر کا انداز مشاہدہ ہے۔ اسے خارجی موجودات سے بحیثیت خارجی موجودات کے دلچسپی ہے۔ اس کا پختہ کلام ایک خاص قسم کی موجودیت سے لبریز اور خارجی دنیا کے ساتھ گہرے تعلق پر مبنی ہے۔ غالب اور بے دل پر ان کا مقالہ بہت پرمغز ہے۔ پروفیسر حمید احمد خان اردو کے ان اولین نقادوں میں تھے جنہوں نے غالب اور بے دل کے شعری تعلق کو سمجھنے کی سنجیدگی سے کوشش کی تھی۔ ان کی رائے یہ ہے کہ غالب بنیادی طور پر بر صغیر کی فارسی شاعری کی روایت کے شاعر تھے۔ 18ویں صدی میں شمالی ہند میں ریختہ کی جو روایت پروان چڑھی تھی، وہ ابتدائی دور میں اس روایت کے شاعر نہ تھے۔ انہوں نے اپنا تعلق مضبوطی کے ساتھ فارسی شعراء کی روایت سے جوڑ رکھا تھا۔ بے دل سے ان کی محبت اسی روایت کے حوالے سے تھی۔ مرقع غالب کے مطالعے سے مجھ پر یہ گہرا تاثر طاری ہوا کہ اس کتاب کے سارے مقالے بر صغیر کی مسلم تہذیب کے گمگشتہ منظروں کی تلاش کا سامان فراہم کرتے ہیں۔ اس مجموعے میں اس تہذیبی تجربے کی تلاش کی گئی ہے جو زمانوں کی دھند میں بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ دلی کے تہذیبی حوالوں سے دیکھیے تو سفر غالب میں وہ کھوئے ہوئوں کی جستجو میں گم نظر آتے ہیں۔ وہ سفر جو لاہور سے شروع ہوا، وہ دلی کی خاموش گلیوں، محلوں، حویلیوں، یادگاروں اور درگاہوں کی تلاش کا سفر تھا۔ ماضی کی تہذیب سے گہری وابستگی نے ان کو دلی کا پرجوش سیاح بنا دیا تھا۔ دلی سے بھی آگے اس سفر کی منزلیں پھیلی ہوئی تھیں۔ نسخہ بھوپال کی کشش ان کو بھوپال لے گئی، اور پھر بھوپال سے بھی آگے ان کی تحقیقی طلب ان کو کلکتے تک لے گئی۔ مرقع غالب کا یہ سارا پرشوق سفر اس تہذیب کے گمگشتہ منظروں کی داستان سناتا ہے۔ شکریہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ انتظار حسین صاحب نے اس کتاب کے فلیپ پہ جو عبارت درج فرمائی ہے، اس میں لکھا ہے کہ بس وہ ایک مختصر سا زمانہ تھا جب پنجاب یونیورسٹی کو علمی وقار حاصل ہوا۔ حمید احمد خان صاحب کی سربراہی کا وہ زمانہ جب مجلس یادگار غالب قائم ہوئی، ادارہ تعلیم و ترجمہ اور تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و ہند جیسے اداروں کے پس منظر میں بھی حمید احمد خان صاحب کی کوششیں سامنے آئیں۔ اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی انتظار صاحب کے اس جملے کی صداقت کا ثبوت بنی رہی، لیکن انفرادی طور پر اہل علم یہاں ہر وقت موجود رہے۔ ابھی میں نے ڈاکٹر تبسم کاشمیری صاحب کے حوالے سے چین و جاپان کے تحفوں کا ذکر کیا تھا۔ چین و ماچین کی روایت کو میں نے مجازن چین و جاپان میں تبدیل کر دیا تھا، لیکن ایک علمی شخصیت
جس کا واقعتاً چین و جاپان دونوں ملکوں سے تعلق ہے. اس وقت وہ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں اور ان کا تعلق بھی پنجاب یونیورسٹی ہی سے رہا ہے، جنہوں نے نہ صرف پنجاب یونیورسٹی میں بلکہ چین اور جاپان دونوں ملکوں میں اردو کی تدریس کا فریضہ انجام دیا. یوں پنجاب یونیورسٹی اور پاکستان کی نمائندگی فرمائی. میری مراد استاد الاساتذہ جناب پروفیسر ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا صاحب سے ہے. جناب ڈاکٹر خواجہ زکریا صاحب سے التماس ہے کہ وہ تشریف لائیں اور مرقع غالب پر اظہار خیال فرمائیں. جناب ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا صاحب. جناب صدر احمد ندیم قاسمی صاحب، مہمان خصوصی بیگم حنین اعظم خان صاحب، خواتین و حضرات، 10-12 منٹ کا مضمون ہے. امید ہے زیادہ بار خاطر نہیں ہے. اردو میں 2 شاعر ایسے ہیں جن کے احوال و آثار کی طرف محققین اور ناقدین کی بیشتر توجہ مبذول ہوئی. غالب اور اقبال کے سنین ولادت میں 80 سال کا فاصلہ ہے. اس کے باوجود اقبالیات پر کتابوں اور مقالوں کی تعداد غالبیات کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. ایسا کیوں ہے؟ یہ بہت دلچسپ سوال ہے، لیکن اس کے جواب کا چونکہ اس تقریب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے اس سے فی الحال میں قطع نظر کرتا ہوں. تاہم میرا خیال یہ ہے کہ بسلسلہ تنقید اقبالیات اور غالبیات پر جو کچھ لکھا گیا ہے اس کا عمومی معیار زیادہ بلند نہیں. اقبال ہمارے قریب العہد شاعر ہیں، اس لیے ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں معلومات نسبتاً زیادہ ہیں، لیکن غالب کے بارے میں بھی جتنا مواد فراہم کر دیا گیا ہے وہ یقیناً قابل قدر ہے. اس سلسلے میں غالب کی نظم و نثر ہمیں بہت کچھ بتاتی ہے، اور حال ہی کی یادگار غالب بھی ان کی تصویر زندگی کے خاکے میں بہت کچھ رنگ بھرتی ہے. پھر اکرام، مہر، مالک رام، مختار الدین احمد، امتیاز علی عرشی، کالی داس گپتا رضا وغیرہ کی جستجو اور چھان بین سے یہ تصویر بہت حد تک مکمل ہو جاتی ہے. اب ہم غالب کے احوال و آثار سے تو آگاہ ہو چکے ہیں، اگرچہ چند الجھنیں ہنوز باقی ہیں، اور اس کا بظاہر بہت کم امکان ہے کہ اب اتنی طویل مدت گزر جانے کے بعد یہ گتھیاں کبھی سلجھ سکیں. میں نے سطور بالا میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ غالبیات کا تنقیدی سرمایہ زیادہ قابل قدر نہیں ہے اور اس کا عمومی معیار بھی زیادہ بلند نہیں. اس کے 2 بڑے سبب ہیں. غالب نے اردو کے مقابلے میں فارسی اشعار زیادہ تعداد میں تخلیق کیے. ان کی فارسی خالص ایرانی ذخیرہ الفاظ اور تخیل کی بلند پروازی کے باعث تفہیم کے لیے بہت محنت اور اعلیٰ شعری ذوق کی طالب ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ بنیادی طور پر غزل گو ہے اور صنف غزل کے خصوصی مزاج کی وجہ سے ان کے خیالات کا ارتقاء دریافت کرنا بہت مشکل ہے. اب امتیاز علی عرشی اور کالی داس گپتا کی کوششوں سے ان کا اردو کلام بہت حد تک تاریخی ترتیب سے مرتب ہو گیا ہے، لیکن فارسی کلام کی بہتر ترتیب کے لیے ابھی کسی اچھے مرتب کا انتظار ہے. غالب کے اردو اور فارسی کلام کی تاریخی ترتیب کو مد نظر رکھے بغیر ان کے ذہنی ارتقاء کو سمجھنا ممکن نہیں. ہمارے بیشتر ناقدین اس بات سے بے خبر ہیں کہ ان کا اردو کلام اب اس طرح مرتب ہو چکا ہے کہ تفہیم میں بہت سی لفظشوں سے بچنا ممکن ہو گیا. غالب کے ناقدین میں پروفیسر حمید احمد خان کا مقام بہت بلند ہے. غالبیات کے سلسلے میں ان کا ایک بڑا کارنامہ نسخہ حمیدیہ کی اشاعت نو ہے.
بھوپال کے ناظم تعلیمات مفتی انوار الحق نے اسے دریافت کر کے شائع کیا تھا، جو بھوپال کے نواب حمید اللہ خان کی رعایت سے نسخہ حمیدیہ کہلایا۔ پروفیسر حمید احمد خان کو نسخہ حمیدیہ میں متعدد اغلاط نظر آئیں۔ ان کا یہ خیال تھا کہ مطبوعہ نسخہ کلمی نسخے کی صحیح نقل نہیں۔ پروفیسر صاحب 1938 میں بھوپال گئے اور سرکاری کتب خانے میں بیٹھ کر مطبوعہ نسخے اور کلمی نسخے کے اندراجات کا مقابلہ کیا۔ اس کنج کاوی کے دوران ان پر یہ منکشف ہوا کہ مطبوعہ اور کلمی نسخوں میں غزلیات کی ترتیب بدل گئی ہے اور الفاظ میں بھی رد و بدل ہو گیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے تمام اختلافات کے نوٹس بڑی توجہ اور انہماک سے لیے۔ پروفیسر صاحب کا یہ خیال تھا کہ وہ کسی وقت نسخہ حمیدیہ کو دوبارہ زیر نظر لائیں گے۔ وہ لاہور واپس آ گئے، مگر اس دوران نسخہ حمیدیہ کا کلمی نسخہ بھوپال کے سرکاری کتب خانے سے غائب ہو گیا۔ عرصہ دراز تک پروفیسر حمید احمد خان صاحب کے پاس 1938 میں لیے گئے نوٹس پڑے رہے اور ان کی تعلیمی اور انتظامی مصروفیات نے انہیں اس کا موقع نہ دیا کہ وہ نسخہ حمیدیہ کی اشاعت نو کی طرف متوجہ ہو سکے۔ 1969 میں غالب کی 100 سالہ برسی کی تقریبات کی تیاریاں پاکستان اور ہندوستان میں بڑے وسیع پیمانے پر ہوئی۔ ان میں پنجاب یونیورسٹی پیش تھی۔ حمید احمد خان یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے اور چونکہ انہیں غالبیات سے خصوصی لگاؤ تھا، اس لیے ان کی رہنمائی میں اشاعت کتب غالب اور غالبیات کا ایک شاندار پروگرام بنایا گیا اور اس میں بڑی پیش رفت ہوئی، لیکن بدقسمتی سے سیاسی وجوہ کی بنا پر وہ پنجاب یونیورسٹی سے الگ ہو گئے۔ انہی دنوں انہوں نے 1948 میں لیے گئے نوٹس کی مدد سے نسخہ حمیدیہ کو از سر نو مرتب کیا اور مجلس ترقی ادب کی طرف سے اس موقع پر شائع کیا۔ اس نسخے کی اشاعت اول پرز اغلاط ہے اور چونکہ مخطوطہ غائب ہو چکا ہے، اس لیے اس بات کا کم ہی امکان نظر آتا ہے کہ پروفیسر صاحب کے مرتبہ نسخے سے بہتر کوئی نسخہ آئندہ تیار ہو سکے، اور حقیقت یہ ہے کہ تفہیم غالب کے لیے نسخہ حمیدیہ بے حد اہمیت رکھتا ہے۔ پروفیسر حمید احمد خان نے غالب پر متفرق مضامین بھی وقتاً فوقتاً لکھے تھے، جن میں سے بیشتر اپنے زمانے کے موقر جریدوں میں شائع ہوئے تھے، اور ان میں سے بعض مضامین تنقید غالب کے سرمایہ میں خصوصی اہمیت رکھتے ہیں۔ وہ مضامین غالب پر مرتبہ کتابوں میں بار بار نقل ہوئے ہیں اور ان سے غالب کے ناقدین، اساتذہ اور طلباء نے بے حد استفادہ کیا ہے۔ اب ان مضامین کا مجموعہ بعض اضافوں کے ساتھ مرقع غالب کے نام سے مجلس ترقی ادب نے حال ہی میں شائع کیا ہے، جس کو پروفیسر حمید احمد خان صاحب کے فرزند ارجمند جناب سعید احمد خان نے بڑے سلیقے سے مرتب کیا ہے اور اشاعت کے لیے مجلس ترقی ادب کی دام درم مدد بھی کی ہے۔ مرزا غالب اور پروفیسر حمید احمد خان کے تمام معتقدین کو جناب سعید احمد خان کا سپاس گزار ہونا چاہیے۔ پروفیسر صاحب نے غالب کی سوانح کو مکمل کرنے اور اسے عین الیقین کی حد تک پہنچانے کے لیے بہت سی نادر تصاویر بنائی تھیں، بہت سے خاکے اور کارڈ جمع کیے تھے۔ اس کے لیے وہ مختلف مقامات پر دیوانہ وار گھومے، لوگوں سے پوچھا، عجائب خانوں اور ایٹلسوں سے مدد لی، تعریفوں اور تذکروں کی ورق گردانی کی، اور اس طرح ایسے گوہر نایاب جمع کیے جن سے غالبیات کا سرمایہ اور بھی بیش قیمت بن گیا۔ یہ نادر مواد غالب کی ذات، ان کے ماحول، ان سے متعلقہ مکانات و مقامات کی تصویروں اور خاکوں پر مشتمل ہے، اور ان کی مدد سے ہم اس زمانے میں سانس لینے لگتے ہیں جس میں غالب نے زندگی بسر کی اور نظم و نثر تخلیق کی۔ اس سلسلے میں پروفیسر صاحب کا مضمون غالب کا کلکتہ خاص طور پر بہت اہم ہے۔ اتنا تو سب جانتے ہیں کہ سفر کلکتہ سے غالب نے بہت کچھ سیکھا تھا، لیکن اس زمانے میں یہ شہر کیسا تھا
اور اس کے قلب میں کون سے محلے اور لوگ تھے، شرق یا غرب اور شمال یا جنوب، کس قسم کے مکانات اور افراد بستے تھے، شہر کا ناک نقشہ اور ماحول کیسا تھا، اس کے بارے میں بے شمار ذرائع سے حاصل ہونے والی معلومات کو جوڑ جوڑ کر ایک قدیم شہر کو ہمارے قلوب و اذہان کے روبرو زندہ کر دینا پروفیسر حمید احمد خان کا کارنامہ ہے۔ دیگر مضامین میں غالب کی شخصیت پر قدر مختصر 2 مضامین، غالب کی خانگی زندگی کی ایک جھلک، غالب کی بیوی پر مضمون بعنوان امراؤ بیگم، اس بات کی عمدہ مثال مہیا کرتے ہیں کہ پروفیسر صاحب غالب کی شخصی زندگی کے مختلف پہلوؤں سے کتنی گہری واقفیت رکھتے تھے۔ ان مضامین میں تحقیق اور تنقید اس طرح یکجا ہو گئی ہیں کہ ان میں کوئی حد فاصل قائم کرنا ممکن نظر نہیں آتا۔ پروفیسر صاحب بلا شبہ ایک عالم آدمی تھے، اس لیے انہوں نے تحقیقی مواد کو تاریخ، معاشرت، نفسیات اور جدید تنقید مغرب سے تیار کی ہوئی باطن کی بھٹی میں اس طرح تپایا ہے کہ وہ کندن بن کر نکلی ہیں۔ غالب کی شاعری کا پہلا دور، غالب اور بیدل، غالب کی شاعری میں حسن و عشق، 3 نہایت اعلیٰ تنقیدی مضامین ہیں جن کے عقب میں غالب کی جملہ فارسی اور اردو نظم و نثر پر پروفیسر حمید احمد خان کا پورا عبور دکھائی دیتا ہے۔ وہ تمام مواد کو اس طرح ترتیب دیتے ہیں کہ ان میں ایک منطقی ربط پیدا ہو جاتا ہے اور نتائج سے اختلاف کی گنجائش بہت کم رہ جاتی ہے۔ پروفیسر صاحب انگریزی کے غیر معمولی فاضل اور استاد تھے، اس لیے مغربی تنقید کے معیاروں سے کام لیتے ہیں تو قاری متاثر ہوتا ہے، مگر جب ادب فارسی اشعار اور علم بدیع و بیان پر ان کی قدرت کے نمونے جا بجا نظر آتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے کہ پروفیسر صاحب مغربی اور مشرقی علوم پر یک وقت کس قدر حاوی ہیں۔ پروفیسر حمید احمد خان نے غالبیات کے علاوہ جو کچھ لکھا ہے وہ بھی بے حد اہم ہے۔ انہوں نے غالباً گہرے غور و فکر کے بغیر کبھی کوئی جملہ نہیں لکھا۔ میں ان کی تحریریں پڑھتا ہوں تو انبساط انکشاف سے بار بار دوچار ہوتا ہوں۔ ان کی نثر میں ایک زور اور قوت ہے جس میں الفاظ و تراکیب ایک جوئے سبق رفتار کی طرح بہتے چلے جاتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ پروفیسر حمید احمد خان کے دیگر متفرق مضامین بھی تلاش کیے جائیں اور مرتب کر کے شائع ہوں تاکہ ہماری تنقید کا معیار بلند ہو سکے۔ شکریہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ وہ آ کے خواب میں تسکین اضطراب جو ہے غالب کی وجہ حبیب علی صاحب کی آواز۔ تیرا
پلا دیو آنکھ سے صافی جہاں سے نفرت ہے پلا دیو آنکھ سے صافی جہاں سے نفرت ہے پلا دیو آنکھ سے صافی جہاں سے نفرت ہے پیالہ نہیں دیتا نہ دے شراب تو دے پیالہ نہیں دیتا نہ دے شراب تو دے دعا کے خواب میں تسکین اضطراب تو دے دعا کے خواب میں ساقیا میرا ایک کام کر دے یہ میں خانہ میرے نام کر دے پلا دیو آنکھ سے صافی پلا دے پلا 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 دے آنکھ سے صافی جہاں سے نفرت ہے ہر نفرت ہے نفرت ہے پلا دے آنکھ سے صافی جہاں سے نفرت ہے پیالہ نہیں دیتا نہ دے شراب تو دے پیالہ نہیں دیتا نہ دے شراب تو دے دعا کے خواب میں حسد خوشی سے میرے ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے حسد خوشی سے میرے ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے کہا جو اس نے ذرا میرے پاؤں تاب تو دے کہا جو اس نے ذرا میرے پاؤں تاب تو دے دعا کے خواب میں حسد خوشی سے میرے حسد خوشی سے میرے حسد خوشی سے میرے
टुक इंतज़ारो शोहरतो अंजुम को देख लो, टुक इंतज़ारो शोहरतो अंजुम को देख लो, बाकी हैं अगले वक्तों की दो एक निशानियाँ। इन तीन निशानियों में से दो निशानियाँ अब बाकी नहीं हैं। खुशकिस्मती है कि तीसरी निशानी उर्दू अफसाने की आबरू जनाब इंतज़ार हुसैन हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है। अब वक्त है कि उनसे दरख्वास्त की जाए कि वो तशरीफ़ लाएँ। तो ए कि महवे सुखन गुस्तरान पेशीनी मबाश मुनकर गालिब के दर ज़माना ये दोस्त जनाब इंतज़ार हुसैन। मोहतरम पटनी साहब, मोहतरमा बेगम हमीदा खान और मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, ये मुख्तसर तहरीर आपकी नज़र है। उर्दू शेर की तारीख़ में कई एक सफ़र ऐसे हैं जो इतने अहम समझे गए कि तहक़ीक़ का मौजू बन गए। शायद सबसे ज़्यादा शोहरत गालिब के सफ़र कलकत्ता को हासिल हुई और अब मुरक़्क़ा गालिब की वर्कगर्दानी करते हुए मुझे एहसास हुआ कि गालिबियात की तारीख़ में एक सफ़र और भी है, उसे सफ़र इश्क जानिए। बज़ाहिर तो ये एक मुहक़्क़िक़ का सफ़र है। प्रोफेसर हमीद अहमद खां का गालिब के बारे में शौक़ तहक़ीक़ उन्हें शहर शहर लिए फिरता है। लाहौर से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, भोपाल, कलकत्ता। बज़ाहिर तो यही सूरत है, मगर हमीद अहमद खां उर्दू अदब की तारीख़ में मुहक़्क़िक़ के साथ कहाँ जाने जाते हैं। असल में तो एक शायर के इश्क ने उन्हें मुहक़्क़िक़ बना दिया है। तो असल में तो ये एक आशिक़ का सफ़र है जो महबूब के नक्श पा का सुराग लेता फिरता है। इस सुराग में वो लाहौर से चलकर अल्लाह मियाँ के पिछवाड़े कलकत्ते तक पहुँचता है। और हमीद अहमद खान ने इस सफ़र को बयान करने के लिए कोई ख़ास एहतमाम नहीं किया है। एहतमाम क्या होता, किया होता तो बाकायदा सफ़रनामा लिखते, मगर वो तो वालदा को ख़त लिख रहे हैं। ख़त उन्होंने वाकई बाकायदगी से लिखे और सफ़र में उन्हें अपने काम के सिलसिले में जिन दिक्कतों का सामना करना पड़ा उनसे वालदा को सीधे सच्चे अंदाज में मुतले करते रहे। इन शहरों में जो कुछ देखा और जिन जिन हस्तियों से मुलाकात हुई उसका जिक्र भी करते हैं। जुज़ियात निगारी से भी काम लिया है कि जिस दिन, जिस वक्त, जिस होटल में खाना खाया उससे भी वालदा को मुतले किया। जिससे मिलने गए अगर उसने खाने को पूछ लिया तो उसका भी जिक्र कर दिया। तो ये सारे जिक्र अस्कार इस तरह हुए हैं कि कोई अदबी चाकनी पैदा करने की कोशिश नहीं की गई, बस वालदा साहबा को अहवाल वाकई से मुतले किया जा रहा है। मगर अजब है कि ये सारे खुतूत मिलजुल कर एक सफ़रनामा बन जाते हैं और हम उन्हें पढ़ते हुए मुसन्निफ़ के साथ साथ शरीक सफ़र नज़र आते हैं। कम अज़ कम मैंने तो खां साहब की मौलियत में दिल्ली का पूरा सफ़र कर डाला। मुझे अपने दिल्ली के सब फेरे बारी बारी याद आए और फिर अपनी बेबसरी का एहसास हुआ। सोचा कि हमने दिल्ली के इतने फेरे किए मगर दिल्ली को कितना देखा। ये तो अब पता चला कि शहर को कैसे देखते हैं और दिल्ली को देखने का मतलब क्या है और ये शहर अपने देखने वाले से क्या तकाज़े करता है। उसके पास पूरा तारीख़ी शऊर होना चाहिए और साथ में ये समझ कि कौन कौन से गोशे और कौन कौन से मकामात देख लें तो पूरा शहर गिरफ्त में आ जाएगा। असल मकसद तो गालिब के मुतालिक तहक़ीक़ था, लेकिन हमीद अहमद खां साहब इस दायरे में मुक़य्यद नहीं रहते। गालिब से गुजर कर दिल्ली की पूरी तारीख़ को पेश नज़र रखकर
وہ اسے دیکھنے کے لیے نکل پڑتے ہیں، کبھی اکے میں، کبھی تانے میں، کبھی سائیکل پر۔ اور وہ صاحب بھی خوب تھے جنہوں نے اپنی سائیکل خاطاب کے حوالے کر دی اور پھر وہ سائیکل پر بیٹھ کر گلی گلی کوچے کوچے کی خاک چھانتے پھرے۔ جیسا کہ میں نے ابھی کہا، یہ بیان سیدھا سچا ہے، اور اگر وہ پورا سر ہے تو وہ اس وجہ سے کہ لکھنے والے نے جو دیکھا ہے اسے اپنے پورے وجود کے ساتھ محسوس بھی کیا ہے، مگر لکھتے ہوئے کسی قسم کے جذباتی اظہار کو روا نہیں رکھا۔ پھر بھی ایک آدھ مقام ایسا آ جاتا ہے جب حمید احمد خان کے سامنے تاریخ اس طرح جلوہ دکھاتی ہے کہ پھر ان کا بیان جذباتی ہوئے بغیر جذبے سے معمول نظر آتا ہے۔ غدر کے زمانے کے آثار دیکھتے دیکھتے وہ لال قلعے کے پچھلی طرف چلے جاتے ہیں جہاں جنگاں بہ رہی ہے، اور اس حساب سے اس جگہ کو بیلا کہا جاتا ہے۔ 1857 میں جب میرٹھ سے آنے والی فوج نے دلی پر دھاوا بولا تھا تو سب سے پہلے اسی طرف آئی تھی اور بہادر شاہ ظفر کو سلامی دی تھی۔ اب حمید احمد خان کا بیان دیکھیے۔ آج بھی وہی گھٹا تھی اور ہوا بیلے میں اسی طرح چل رہی تھی جیسے بہادر شاہ کے وقت میں چلتی ہوگی۔ درختوں میں بلبلوں کا چہچہانا ہر طرف سے سنائی دیتا تھا اور ہریاول پر ادھر ادھر مینائیں پھدکتی پھرتی تھی۔ کبھی کبھی پپیے کی آواز بھی آ جاتی تھی۔ اتفاق سے بیلے کی سنسان سڑک پر کسی راہگیر نے غالب کی یہ غزل پڑھنی شروع کر دی۔ نکتہ چی ہے غم دل اس کو سنائے نہ بنے، اتنے میں دور سے گڑگڑاہٹ سنائی دی اور تھوڑی دیر میں شیطان کا چرخا بھگ بھگ دھواں اڑاتا اور پیچھے تھرڈ کلاس کی گاڑیاں کھینچتا ہوا قلعہ ملا کے بیچ میں گھستا ہوا نظر آیا۔ اقتباس ختم۔ جو اندہ یا بندہ جو جذبے اور خلوص کے ساتھ ڈھونڈنے نکلتے ہیں وہ خالی ہاتھ نہیں پلٹتے۔ اس سفر میں حمید احمد خان نے غالب کے حوالے سے کتنے کنووں میں باہر ڈالے اور کیسی کیسی قیمتی دستاویز برآمد کی، مگر ایسی دستاویزیں اور قلمی نسخے تو غالب کے اور محققوں نے بھی دریافت کر رکھے ہیں، بلکہ غالب کی 200 سالہ یادگار کے حوالے سے تو ایسی تحقیق کے انبار لگ چکے ہیں۔ لیکن خان صاحب کی دو ایسی نایاب دریافتیں ہیں کہ کسی محقق کی دریافت شاید ہی اس سے بڑھ کر ہو۔ یہ دو دریافتیں ہیں خضر مرزا اور بگا بیگم۔ دونوں پرانی ہڈیاں غالب کے گھرانے سے پیوست، دونوں ہی نے غالب کی آنکھیں دیکھی ہوئی تھی۔ خضر مرزا کو جس طرح انہوں نے دریافت کیا، پھر جیسا انہوں نے دیکھا اور پایا، اسے کیا خوب بیان کیا ہے کہ ان کے ساتھ ہم بھی خضر مرزا سے مل لیتے ہیں، اور خضر مرزا سے ملنے کا مطلب یہ ہے کہ غالب سے آدھی ملاقات ہو گئی۔ مرقع غالب میں حمید احمد خان کی اور تحریریں بھی ہیں، سب اپنی اپنی جگہ اہم ہیں، مگر میں تو فی الحال ان کے خطوط پر اٹکا ہوا ہوں اور ان کے ساتھ ساتھ دلی سے نکل کر علی گڑھ، بریلی، لکھنؤ، الہ آباد، بنارس، پٹنہ، کلکتہ ایسے شہروں میں خاک پھاٹتے پھر رہا ہوں جہاں غالب کے قدموں کے نشان بھی جہاں تہاں ہیں اور اس کے سوا بھی بہت کچھ ہے۔ بہت شکریہ جناب انتظار حسین۔ جناب انتظار حسین کی اس خوبصورت تحریر کے ساتھ ہی مقالات و مضامین کا سلسلہ مکمل ہوا، اور اب وقت ہے میر مجلس کے خطبہ صدارت کا۔ زندگی شمع کی مانند جلاتا ہوں ندیم، بجھ تو جاؤں گا مگر صبح تو کر جاؤں گا۔ جناب احمد نبی قاسم۔ محترمہ بیگم پروفیسر حمید احمد خان مرحوم محدث خاتون وغیرہ، میں کچھ آنکھوں کی مشکل میں گرفتار ہوں، پڑھنے میں مجھے دقت ہوتی، میں ساتھ اپنے میگنیفائنگ گلاس لے آیا ہوں، پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، مگر کہیں رکاوٹ ہو تو محسوس نہ کرتا۔ سب سے پہلے تو مجھے اس فخر کا اظہار کرنا ہے کہ پروفیسر حمید احمد خان
مرحوم کی بے مثال تخلیق مرقع غالب مجلس ترقی ادب کے میرے دور نظامت میں شائع ہوئی. مرقع غالب کی اشاعت کسی بھی اشاعتی ادارے کے لیے سامان افتخار ہو سکتی ہے کہ تنقید و تحقیق کا جو اعلیٰ معیار اس مجموعے کے توسط سے سامنے آیا ہے وہ غالبیات اور اس کے ساتھ ہی اقبالیات اور دیگر ادبی رجحانات کے لیے ایک نیک فال ثابت ہوگا. مرقع غالب کی اشاعت اس کے مصنف کے انتقال کے 29 سال بعد ہو رہی ہے. اس غیر معمولی تاخیر کے اسباب مصنف مرحوم کے صاحبزادے سعید احمد خان صاحب نے اپنے مختصر دیباچے میں بیان کیے ہیں، مگر تاخیر اشاعت کا مسئلہ ثانوی حیثیت رکھتا ہے. اولیت تو مرقع غالب میں شامل مضامین کو حاصل ہے جن کا مطالعہ کرنے پر اندازہ ہوتا ہے کہ مصنف نے اپنے موضوع کے سلسلے میں جو محنت اور کاوش کی ہے وہ حیرت انگیز ہے. انہیں پڑھتے ہوئے وہ لوگ بطور خاص حیران ہوں گے جو پروفیسر حمید احمد خان مرحوم کے لیے دیے رہنے والے مزاج سے واقف تھے. مرزا غالب کے خانوادے متعلقین کو ڈھونڈنا اور ڈھونڈ کر ان سے غالب مرحوم کے بارے میں ہر ممکن معلومات حاصل کرنا ایک نہایت دشوار گزارنا تھا، جسے مصنف مرحوم نے خوش اسلوبی سے طے کیا اور اتنی بہت سی معلومات جمع کر دیں کہ غالب پر آئندہ کام کرنے والوں کے لیے بے شمار سہولتیں وجود میں آ گئی. اس پر مستضاد پروفیسر حمید احمد خان کا اسلوب نگارش ہے. وہ ساری بات اتنی سلاست اور سلیقے سے بیان کرتے ہیں کہ نہ تو کتاب کے قاری کو بھاری بھاری اصطلاحات سے سابقہ پڑتا ہے اور نہ کہیں الجھن پیدا ہوتی. بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ایک دریا پہاڑوں میں سے راستہ بناتا ہوا میدان میں داخل ہو کر ایک انتہائی ہموار متوازی رفتار سے بہ رہا. مرقع غالب غالبیات میں اتنا اہم اضافہ ہے کہ اس اہمیت کی حدود معین کرنا میرے لیے مشکل ہے. اس ضمن میں کتاب کے مرتبین بھی لائق تحسین ہیں جنہوں نے مصنف مرحوم کے کاغذات میں سے ضروری نکات نہایت دیدہ ریزی سے جمع کیے ہیں. مضامین یوں تو سب کے سب معیاری ہیں، مگر غالب کی شاعری کے پہلے دور اور غالب اور بے دل اور غالب کی شاعری میں حسن و عشق کے سے مختلف ابواب بطور خاص اعلیٰ معیار کی تنقید کے نمونے ہیں. دراصل پروفیسر حمید احمد خان اردو اور فارسی کے علاوہ انگریزی ادبیات میں پوری طرح حاوی تھے اور ان کے متذکرہ مضامین اس بھرپور تنقیدی شعور کا نتیجہ ہے جو انہیں عمر پر انگریزی ادب پڑھنے اور پڑھانے سے حاصل ہوا تھا. انہیں اردو میں تنقید کے بے مثال نمونوں کے طور پر بڑے اعتماد کے ساتھ مغربی دنیا کی ترقی یافتہ تنقید کے مقابل رکھا جا سکتا ہے. مرقع غالب اعلیٰ درجے کی تنقید اور تحقیق کا ایک ایسا مجموعہ ہے جو اردو ادب کے خزانے میں ایک گواں بہا اور غیر خانی اضافہ ہے. شکریہ. بہت شکریہ جناب احمد ندیم قاسمی صاحب. آپ نے تشریف لا کر مرقع غالب پر اپنی رائے قلم بند فرما کر اور یہاں اپنی زبان سے اسے سنا کر اس مجلس کے افتخار میں اضافہ فرمایا. خواتین و حضرات، غالب کے شاگرد اور غالب شناسی کے بنیاد گزار
مولانا الطاف حسین حانی نے لکھا تھا کہ فارسی لٹریچر یہاں سے ایسا رخصت ہوا ہے کہ اب اس کی مراجعت کی توقع فضول ہے۔ اب یا آئندہ زمانے میں اس کا امکان نہیں رہا کہ کوئی فارسی زبان و ادب میں وہ کمال پیدا کر سکے جیسا غالب نے کمال پیدا کیا۔ اور غالب کو پہچاننے کے لیے فارسی زبان و ادب سے واقفیت ایک بنیادی ضرورت ہے۔ اقبال نے کہا، فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے، کرے مرغ تخیل کی رسائی تا کجا۔ حمید احمد خان صاحب مرحوم ان نادر روزگار شخصیات میں سے تھے جو اردو کے ساتھ ساتھ فارسی زبان و ادب کا بھی نہایت گہرا مطالعہ اور شعور کرتے تھے۔ اس اعتبار سے ان کے مضامین اور ان مضامین کا یہ مجموعہ ایک تنقیدی اور تحقیقی کتاب ہی نہیں بلکہ اس کی اشاعت ایک تاریخی واقعے کا درجہ بھی رکھتی ہے۔ ہم اور آپ آج کی اس محفل میں شریک ہو کر ایک کتاب کی تقریب اجرا میں شریک نہیں ہوئے بلکہ تعریف کے ایک عمل میں شریک ہوئے جس کی رفتار بہت سست پڑ چکی ہے۔ کیا عجب آنے والے زمانوں میں مرقع غالب جیسی کتابیں لکھنے والے اور لوگ پیدا ہوں اور مرقع غالب ان کے لیے چراغ راہ کا کام دے۔ ہم بہت شکر گزار ہیں آج کی اس تقریب کے تمام مقررین، بالخصوص صدر محفل جناب احمد نجم قاسمی صاحب، جناب انتظار حسین صاحب، جناب پروفیسر ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا صاحب، پروفیسر ڈاکٹر تبسم کاشمیری صاحب، پروفیسر ڈاکٹر تحسین فراقی صاحب، جناب پروفیسر جعفر بلوچ صاحب، جناب حبیب علی صاحب، اور مہمان اور میزبان دونوں حیثیتوں کی جامع محترمہ بیگم حمید احمد خان صاحب۔ اس کے ساتھ ہی یہ تقریب اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ آپ مہمانوں کے لیے تواضع کا اہتمام کیا گیا ہے، بہت بہت شکریہ۔ اور آپ کیسے ہیں؟ جی ہاں، میں بھی بھاگ گیا 99 میں۔ اچھا میرے بھی ہیں دو، یہ دونوں کو لے السلام علیکم، خیریت ملے ہو مشکور صاحب سے؟ بہت بہت شکریہ، آپ آئے ہیں، آپ جیسے سب دوست آئے ہیں تو جلسہ کامیاب ہو رہا ہے، بہت بہت لطف آ رہا ہے، بہت خوب رہا۔ لاہور میں جمیل کا پتہ 804 میں 11 ضرور آئیے، اور فون نمبر بھی ہے آپ کے پاس، اور آپ اگر 1-2 دن کا نوٹس دے کے بتا دیں گے کہ میں آ رہا ہوں، اور اپنا فون نمبر بھی بتائیے گا جمیل کو، کیونکہ اگر میں وہاں نہیں ہوں تو بھی ٹھیک ہوگا، اگر 1-8 دن کا نوٹس دیں گے میں موجود ہوں گا، لیکن اپنا فون نمبر بھی چھوڑیے، جسٹ ان کیس اگر کچھ چینج کرنا ہے جب آپ فون کریں گے نا، اس وقت میرے پاس کاغذ نہیں ہے، چلیے پھر دے دیجیے۔
देखें मेरी बात सच हो गई है कि नहीं, हमारे वक्त में कचरा आ गया, 4-5 दिन बाद में आया तो बहुत मुबारक हो नहीं बाबू काला बड़ी आपसे काम लिया था। खान साहब दिख रहे हैं, बहुत अच्छा फंक्शन।